ساری کائنات کے نظام کو بنانے والے ایک اکیلے اللہ ہیں۔ کچھ بھی نہ تھا، زمین نہ تھی، آسمان نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، سب کو اللہ نے اکیلے بنایا، بغیر کسی کے سہارے کے، بغیر کسی کے مشورے کے۔ اللہ رب العزت جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز کو بنانا چاہتے ہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کسی چیز کے وجود کا ارادہ کرتے ہیں، اس سے کہتے ہیں ہو جا، وہ چیز خود بخود وجود میں آ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کو خالق کہتے ہیں۔ خالق وہ ذات ہے جو بغیر کسی چیز کے سب کچھ بنا دے۔ انسان دنیا میں نئی ایجادات کرتا ہے، نئی سے نئی چیزیں بناتا ہے، لیکن بناتے وقت وہ اور مٹیریل کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر کوئی الماری بنا رہا ہے تو الماری بنانے کے لیے وہ لکڑیوں کو جمع کرے گا، کیل کو لے کر آئے گا، پلائی لے کر آئے گا، اس سب کو جوڑ کے ملا کر کچھ بنائے گا۔ اگر کوئی خاتون کوئی ڈش بناتی ہیں، کوئی نئی ڈش بنا رہی ہیں، تو اس ڈش کے بنانے کے لیے اسے گوشت بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے، تیل بھی چاہیے، مسالے بھی چاہیے۔ ان سب کو ملانے کے بعد وہ کوئی نئی چیز بنے گی۔ لیکن اللہ جب بنانے پر آتے ہیں تو میرے اللہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہوتے۔ کاش یہ بات سمجھ میں آ جائے، جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کر لیں، اللہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیں، تو اللہ کسی بھی چیز کے محتاج نہیں ہوتے۔ یہ بات ہمارے دل و دماغ میں تو ہے، لیکن دل کی گہرائیوں میں بیٹھ جائے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ساری کائنات کو اللہ نے بنایا، اللہ بنانے میں اکیلے تنہا بنانے والے، اسی طرح نظام کو چلانے کے اندر بھی میرے اللہ اکیلے ہیں، کسی کے محتاج نہیں، سب اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، سب بولے ایک مرتبہ، یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ساری مخلوق بننے میں اللہ کی محتاج، اللہ کسی کے محتاج نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زمانے کی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اور ان کے بعد ان کے امتی 3 آدمی تھے، وہ ایک بستی میں داخل ہوئے تبلیغ کی نیت سے، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے۔ تو راستے میں ان کو بستی کے کنارے کے اندر ایک آدمی ملا جو برس کی بیماری میں، اس کے چہرے پہ بیماریاں، مختلف قسم کی بیماریاں تھیں۔ اس کو اللہ کی طرف دعوت دی کہ ایک اللہ کو مانو، اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ تو وہ آدمی حیران ہو گیا، ایک اللہ کو مانوں؟ کہا ہاں ایک اللہ کو مانوں۔ تو وہ کہنے لگا میرے تو اتنے سارے خدا ہیں، میں نے اس کو بھی خدا کہا ہے، اس کو بھی خدا کہا ہے، اس سے بھی امید لگا کے بیٹھا ہوں، اس سے بھی آسرے لگا کر بیٹھا ہوں۔ جب میں اتنے خداؤں کو پکارتا ہوں اس سے میری بیماری صحیح نہیں ہو رہی، اتنے خداؤں کو پکارنے کے بعد میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا، ایک اللہ کو ماننے سے مسئلہ میرا کیسے حل ہو جائے گا؟ ان حضرات نے کہا ہم کہہ رہے ہیں نا اللہ کو مان لو، اللہ حقیقی خدا ہے، اللہ حقیقی رب ہے، اللہ حقیقی بادشاہ ہے، اس حقیقی رب کو مانو، اس اکیلے ایک اللہ کو مانو، ہم دعا کریں گے وہ اللہ تمہیں شفا دے دے گا۔ وہ ایمان لے کر آ گیا، ان لوگوں نے دعا کری، ان کی دعا کی برکت سے اللہ نے اس کی بیماری بالکل صحیح کر دی۔ اور پھر یہ حضرات آگے گئے تو اس میں ہمیں ایک نقطہ یہ ملا، اس کے ذہن میں یہ تھا اتنے سارے خداؤں کو بنایا ہوا ہے، جب اس سے کام نہیں بن رہا ایک سے کیسے کام بنے گا؟ یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ ایک جو ہے، ایک جو اللہ ہے، جو حقیقی اللہ ہے، وہ خوش ہوگا تو کام بنے گا، اور وہ اپنے ساتھ دوسرے معبود سے خوش نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے میں اللہ ہوں، مجھے ہی اللہ کہو، میرے ساتھ کسی اور کو بھی خدا کہہ دیا تو تمہارا کام حل نہیں ہوگا، بلکہ وہ اللہ ناراض ہو جائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ ایک آدمی دنیا کے اندر گناہوں میں لگا ہوا تھا، شرابی تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا،
جس گناہ کے اندر بھی زندگی گزار لی، اب مرنے کے بعد جب اللہ کے سامنے جائے گا، اللہ پاک چاہے تو عذاب دیں گے اور چاہیں تو اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دیں گے۔ چاہے اس نے توبہ نہ کری ہو لیکن ایمان تو لے کر گیا تھا نا، اللہ اپنی رحمت سے اس کو معاف بھی کر سکتے ہیں، اور اگر ضابطے کے مطابق عدل والا معاملہ کریں تو اس کو جہنم میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ لیکن یہ گناہ ایسا ہے کہ اسے اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ سارے جہنم سے جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے جہنمی ہوں گے، وہ سارے کلمے کی وجہ سے ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل کر جنت میں چلے جائیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالے گا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جو دنیا میں شرک کرتے تھے۔ دنیا میں شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، کہ اللہ سے بھی ہوتا ہے، فلاں سے بھی ہوتا ہے، اللہ بھی کام بناتا ہے اور فلاں بھی کام بناتا ہے۔ جو اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے، ایسے آدمی سے اللہ بہت زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں شرک۔ مشرکین مکہ والوں کا یہی مسئلہ تھا کہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے نبی جی، اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے بنایا ہے۔ یعنی مشرکین مکہ کے دل و دماغ میں یہ بات تھی کہ بنانے والا اللہ ہے، بنانے والا اللہ ہے۔ ان سے پوچھیں اگر تمہاری کشتی کہیں پھنس جائے اس وقت کس کو پکارو گے؟ تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اس وقت وہ اللہ کو پکارتے تھے اور ایک اللہ کو خالص کرتے تھے۔ اللہ تیرے علاوہ کسی کو نہیں پکاریں گے، تو نجات دے دے۔ تو مشرکین بھی اللہ کو مانتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کا مقابلہ کس بات میں تھا؟ آقا علیہ السلام انہیں کہتے تھے کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ وہ کہتے تھے اللہ سے بھی ہوتا ہے۔ کیا کہتے تھے؟ اللہ سے بھی ہوتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات تھی اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ سب ایک مرتبہ کہیں، تھوڑی آواز سے کہیں، تاکہ ہمارا یہ جسم، لباس، یہ در و دیوار، یہ ہمارے لیے گواہی دے کر قیامت کو کہ اس نے کلمہ پڑھا تھا، بار بار اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس لیے مشائخ کہتے ہیں جب لا الہ پڑھو تو دل میں جتنے بھی خدا ہیں سب کو نکال کر باہر پھینک دو، الا اللہ پہ دل پہ ضرب لگاؤ کہ اللہ میرے دل میں آ گیا، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ وہ میرے دل میں آ گیا۔ تو اللہ ہی کرتے ہیں۔ ہاتھ سے بنایا ہوا بت مسئلہ حل نہیں کر سکتا، مٹی کا بنا ہوا بت، سونے چاندی کا بنا ہوا بت وہ ہمارا مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ سورج اور چاند اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کہتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، ارے نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو۔ انسان جب اپنے دائیں بائیں نظر کرتا ہے، اللہ کی مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق اسے چاند اور سورج نظر آتا ہے کہ سورج اتنی بڑی مخلوق ہے۔ جب وہ نکلتا ہے پورا عالم منور ہو جاتا ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ اللہ نے اس کو اتنا بڑا بنایا ہے تو اس کو سجدہ کرو، یہ بھی ہمارے کام بنا دے گا۔ لوگ چاند کو سجدہ کرتے ہیں، لوگ سورج کو پوجتے ہیں، ستاروں کو پوجتے ہیں۔ جی، جو لوگ ستاروں کے ذریعے سے اپنی فال نکال رہے ہوتے ہیں، یہ ستارہ میرا گرم ہو گیا، میرا تیز ہو گیا، میرے ستارہ یہ بتا رہا ہے، یہ سب شرک والی باتیں ہیں۔ جو ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر بتا رہے ہوتے ہیں یہ ایسا بنے گا، وہ ویسا بنے گا، اس کی پاؤں کی انگلی چھوٹی ہے، اس کی پاؤں کی انگلی بڑی ہے، اس کی یہ نشانی، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ یہ فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، ارے میرے بندو سورج بہت بڑا ہے لیکن یہ مت سمجھ جانا کہ یہ خدا ہے۔ نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو، لیکن اس ذات کو سجدہ کرو جس نے سورج و چاند کو بنایا ہے، اللہ۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ سورج بھی چھوٹا، چاند بھی چھوٹا، سورج کا بنانے والا اللہ سب سے بڑا پاور والا ہے۔ اس بات کو ذہن میں بٹھا لینا ہے۔ جب بھی کہیں گاڑی پھنس جائے، جب بھی ہمارے مشکل میں گرفتار ہو جائیں، مالی طور پر بیمار پریشان ہو جائیں، صحت کے طور پر کسی بھی طریقے سے آفت آ جائے، تو ہم نے مخلوق کی طرف نظر نہیں کرنی کہ فلاں مال والا مسئلہ حل کر دے گا،
فلاں تعلقات والا مسئلہ حل کر دے گا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس ذات سے فوراً تعلق بنانا ہے جس ذات نے اس کو مال دیا ہے وہ ہمیں مال دے دے گا، جس ذات نے اس کے مسئلے حل کرے ہیں وہ ہمارے مسئلے بھی حل کر دے گا۔ بعض لوگ عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے کہیں ایسے خراب عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو آدمی کا ایمان بھی لوٹتے ہیں اور اس کا مال بھی لوٹ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس نہیں، جب اللہ کرنے پر آئیں گے تو اللہ اس کی سنے گا، میری بھی سن لے گا۔ بس یہ ہے کہ ہم اعمال کی کمزور ہیں، ہم نے اعمال پکے کرنے ہیں۔ تہجد میں کبھی اکیلے اٹھیں، سارے جہاں والے سو رہے ہوں، اللہ اکبر، وہ کون سا مسئلہ ہے جس کا حل میرے اللہ کے پاس نہیں؟ وہ کون سا مسئلہ ہے؟ ہاں، دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے یہ جنید بنگالی اور جنید فلاں عامل اور فلانا عامل فلاں بنگالی عامل، کون سا مسئلہ ہے جس کا حل نہیں؟ یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے لکھا ہے کہ کون سا مسئلہ ہے جس کا حل عامل کے پاس نہیں۔ آپ کے مسئلوں کا حل تو ہے لیکن اس کے پاس اپنی جیب کا حل نہیں ہے، اس کے پاس اپنی جیب کا حل نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس اپنی جیب کے مسئلوں کا حل ہوتا تو پھر وہ اس طرح کی دیوار پہ پوسٹ نہیں لکھتا، جگہ جگہ اپنے کارڈ بانٹتے نہیں پھرتا۔ معلوم یہ ہوا کہ عامل کے پاس ہر مسئلے کا حل نہیں، ہر مسئلے کا حل صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں آئے، نبوت کا دعویٰ کیا، لوگوں کو یہ بتایا یہ لات و عزہ، یہ منات، یہ عصاب، یہ نائلہ، یہ جو بتوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، یہ بنائے ہوئے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ کرنے والا ہے۔ اللہ کو پکارو، اللہ کی مدد آنکھوں سے آتا ہوا دیکھو گے۔ یہ لا الہ الا اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی دعوت کے لیے آئے تھے۔ کسی نے بتوں کو معبود بنایا، کسی نے قبروں کو معبود بنایا، کسی نے زندوں کو معبود بنایا کہ فلاں آدمی مالدار ہے، فلانا پارٹی کا آدمی ہے، فلاں میں یہ پاور ہے، اس سے تعلق بناؤ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نہیں، توحید تو یہ ہے کہ ہر ایک کو چھوڑ دیں، دونوں عالم سے خفا ہو بیٹھے۔ توحید والے یہ ہوتا ہے کہ دونوں عالم سے خفا ہو بیٹھے، اور جب مولا پوچھے کہ کیوں خفا ہو بیٹھے تو بتائے کہ اللہ صرف اور صرف آپ کی وجہ سے، کسی سے تعلق تھا اللہ کے لیے تھا، کسی سے ناراضگی تھی اللہ کے لیے تھی، کسی کو ڈانٹنا سمجھانا تھا اللہ کے لیے تھا۔ یہ ہے ایمان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم نے اس ایمان کو حاصل کرنا ہے، اس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ ایمان بن گیا سب کچھ بن گیا، ایمان نہ بنا کچھ بھی نہ بنا۔ اللہ اکبر۔ جن لوگوں کے سامنے حقیقت کھل جائے انہیں دنیا والے پاگل نظر آتے ہیں۔ ایک آدمی ایک جگہ گیا، وہاں پر دیکھا کہ ان کے کچھ کھیلنے کودنے کی چیزیں ان کو دی ہیں، کھیلو کودو، اور 1 گھنٹے کے بعد انہیں وہاں سے نکال لیا جائے گا، اور نکالنے کے بعد انہیں تکلیفوں میں رکھا جائے گا یا راحتوں میں رکھا جائے گا۔ جو آدمی راحت و تکلیف کو دیکھ کر آ جائے اس سے اس کمرے میں کھیلنے والے بیوقوف لگیں گے۔ ارے اس 1 گھنٹے کے بعد ان کے اوپر ایک بہت بڑی مشکل یا بہت بڑی راحت ملنے والی ہے، یہ کن کھیلوں میں لگے ہوئے ہیں۔ کاش دنیا کی حقیقت ہمیں سمجھ میں آ جاتی۔ امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو ہر وقت موت کو یاد رکھتے ہیں۔ ہمارے مجلسوں میں موت کا ذکر ہوتا ہے، ہم اس سے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن موت کو یاد رکھنے والے حضور فرما رہے ہیں یہ عقل مند لوگ ہیں۔ اس دنیا کے اندر کوئی آدمی ایسا نہیں آیا جس سے موت نہ آئی ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک آدمی کو پیش کیا گیا جس کی عمر کافی بڑی ہو چکی تھی، 150 سال سے کراس کر چکا تھا،
حضرت ابی معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو بلایا اور اس سے پوچھا کیسے زندگی گزری، کہ آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ اس نے کہا اس میں غمی بھی ہے، یا خوشی بھی ہے، مرنے کا سسٹم بھی ہے اور پیدا ہونے کا سسٹم بھی ہے۔ اگر مرنے کی ترتیب نہ ہو تو زمین پہ پاؤں رکھنے کی جگہ باقی نہ رہے، اور اگر کوئی لوگ پیدا نہ ہو تو زمین پہ کوئی انسان نہ بچے، کیونکہ مر کے ختم ہو جائیں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا آپ بتاؤ آپ کو کوئی چیز چاہیے، کوئی حاجت ہو تو میں آپ کی حاجت پوری کروں۔ وہ کہنے لگے میری چاہت یہ ہے کہ جو دن گزر گئے وہ واپس لوٹ آئیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے نہیں یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ اس بابے نے کہا جب یہ آپ کے بس میں نہیں تو مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ یہ چند دن کی زندگی ہے، اس سے ہم مزوں میں گزار لیں، لذتوں میں گزار لیں، یہ چند دن کی زندگی میں اپنے اللہ کو راضی کر لیں،